اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اتنے محبوب الفاظ کے باوجود بھی نماز کے چھوڑنے پر اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کہ حضور علیہ السلام نے سود کے استعمال سے فرمایا۔ میرے دوستو، آپ خود تسلی کے طور پر بولو، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے، غیر مسلم کے سامنے پیش کرنے کے بجائے ہم اپنی بیوی اور بچوں، بہنوں کو، ماؤں کو گروی میں رکھتے کہ نہیں رکھتے بھائی؟ غیر مسلم ہمارے گھر کے دروازے پر آتے ہیں، مرد آئے تو ہٹا کر عورتوں سے بات کرتے، بھائی تم بولو، مرد کو ہٹا دیتے ہیں، عورتوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ مسلمان ٹوپی ڈال کر جاتا ہے تو اس سے پردہ کرتی ہے، غیر مسلم سامنے کھڑا ہو تو اس کے سامنے دوپٹہ بھی سر پر نہیں رہتا، اس کے سامنے بک جاتی ہے وہ کچھ پیسے کے واسطے، سود کے معاملے کے واسطے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2-3 حدیثیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود لیا، سودی معاملہ کیا، وہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ پایا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سودی معاملہ کرنے والا ماں سے 32 مرتبہ، 30 پر 2 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آدمی اگر سود کے معاملے کو نہیں چھوڑتا ہے، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اسے جنگ کے لیے بلا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سود کا معاملہ اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اب آپ مجھے بول سکتے ہیں کہ جان دے چھوڑو حضرت، ہمیں سودی معاملہ نہیں لیتے ہیں، کم سے کم تمہیں تو بھی ہم نہ قرضہ دو۔ آپ سچ بولو، ہم قرضہ دیے تو جیسے اس کے دروازے پر آ کر دیتے، ہمارے دروازے پر آ کر دیں گے کیا؟ حق بات بولو کہ ہمارے چپل گھس کر ختم ہو جائے، واپس نہیں لوٹا۔ غیر مسلم اس کے دروازے پر آتا ہے، دوپٹہ بھی اس کے سر پر نہیں رہتا، آدمی آ کر مجبور ہو کر وہ اندر چلا جاتا ہے، اس کی عورت، اس کے بچوں کو، یعنی اس کی ماں کو یا اس کی بیٹی کو یا اس کی بیوی کو باہر بھیجتا ہے۔ وہ عورتوں کے نام میں پیسے رجسٹر کروا کر وہ ہر دن ان کے پاس وصول کرتا ہے، اور اس کا ایک رکھنا اور اس کا ایک مہر بھی ہوتا ہے، تمہارے گھر میں شادی ہو کہ جنازہ ہو کہ میرا حق برابر مل جائے۔ بولتا کہ نہیں بولتا ہے؟ تمہارے گھر میں جنازہ ہو یا شادی ہو، میرا حق برابر مجھے مل جائے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک لقمہ بھی حرام کا اس کے پیٹ میں چلا جائے، مقبول عبادات اللہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ جو آسمان میں چلے گئے ہیں، اللہ اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرماتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 درہم میں 1 میٹر کپڑا لیتا ہو، 10 درہم میں کپڑا لیتا ہو، 9 درہم حلال ہو اور 1 درہم حرام ہو، جب تک اس کا کپڑا اس کے بدن پر لگا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ایک عمل بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا، نہ اس کی نمازیں جاتی ہیں نہ اس کے روزے جاتے۔ میرے دوستو، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے حرام کو استعمال کیا، ہم نے سودی معاملہ کتنی مرتبہ لیے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، ایسی راتوں میں معافی مانگ لو، اللہ بڑے کریم ہیں، معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والے۔ ہم نے بڑی غلطیاں کر بیٹھے، غیروں کو ہم اپنے دروازے پر بلا لیے،
جتنا دینا ہے جتنا جلد ہو سکے دے کر ختم کر دے، آئندہ موت تک اللہ سے توبہ کر لے کہ کبھی ایسا نہ لے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کر لو۔ توبہ کیسا ہو؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ پھر کبھی گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو۔ تو میرے دوستو، ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھے جس سے اللہ بڑے ناراض ہو گئے، اللہ بڑے خفا ہو گئے، اللہ ہم سے بڑے ناراض ہو گئے۔ کسے معلوم ہمارے ایک عمل کی وجہ سے پوری دنیا میں مصیبتیں پھیلی۔ میں ایک وجہ بن سکتا ہوں، میرے ایک عمل کی وجہ سے، برے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین میں وبا پھیلائے، میرے ایک برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین میں بیماریوں کو عام کرے، میرے ایک برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ایک خوف پیدا کر دے۔ تو میرے دوستو، ہم نے جتنی اب تک غلطیاں کر بیٹھی ہم توبہ کر لیں، آئندہ ایسی بھول نہ کرے اللہ کے لیے۔